برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منها 4 حرم، وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة۔ صدق الله وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، حرم محترم مکہ مکرمہ بیت اللہ الحرام کے زیر سایہ سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے برادران اسلام، عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، ہماری زندگی میں کچھ ایام یعنی زمانہ ایسا گزرتا ہے کہ اگر ہم جاگ رہے ہوں، اگر ہماری آنکھیں دل کی کھلی ہوں، ہماری بصیرت بیدار ہو تو ہم بہت کچھ جمع کر سکتے ہیں، اور اگر ہم غفلت میں رہیں تو بہت زیادہ خسارہ بھی اپنا کر سکتے ہیں۔ آج ہم جن حرمت والے مہینوں سے گزر رہے ہیں، سب سے پہلے حرمت والے مہینے ہیں کیا؟ جنہیں اللہ نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت والے مہینوں کے بیان میں رجب جو شعبان سے پہلے ہے، پھر ذوالقعدہ جو شوال کے بعد ہے، پھر ذوالحجہ اور اس کے بعد محرم۔ تو ہم ماہ ذوالقعدہ سے نکل کر ابھی ماہ ذوالحجہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب زمانہ دیکھیں، یہ بات سمجھیں۔ ٹھیک ہے کہ ہم حرم محترم سے آپ سے مخاطب ہیں۔ حرم محترم جس کا ساری دنیا سے قصد کر کے لوگ اسلام کے اہم ترین رکن فریضہ حج کو ادا کرتے ہیں، اور انہی ایام میں اس پہ ہم انشاءاللہ دوسری مجلس میں گفتگو کریں گے، لیکن آج ہماری مجلس کا موضوع اور مخاطب پوری دنیا اور پورے عالم کے مسلمان ہیں۔ کیوں کہ جہاں پہ رات اور دن طلوع ہوتے ہیں، دن غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے، پورے عالم میں آپ مشرق بعید میں ہیں یا مغرب اقصی میں ہیں، بہت دور، یا دنیا کے شمال میں ہیں یا جنوب میں ہیں، جہاں بھی ہیں زمانہ آپ کے ساتھ ہے، دن چل رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے، مہینے کے شب و روز گزر رہے ہیں، مگر کیا ہم بیدار ہیں یا غفلت میں ہیں؟ یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں کتنے ہی افضل ایام ہیں وہ۔ تو ذوالحجہ کا مہینہ اللہ کے ہاں اس کے اوائل اور اولین جو
10 دن ہیں ان کے بارے میں اسلام اور قرآن اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ نے حرمت والے مہینوں کی حرمت کو بیان فرمایا اور حکم دیا، ترغیب دی کہ ہم ان مہینوں میں اللہ کو یاد کریں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل بندے کا ان ایام میں جو کیا جائے، ما من ایام العمل الصالح او ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام عشر ذی الحجہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، کیا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سال کے ایام میں سے کسی بھی دن میں، کسی بھی یوم میں عمل صالح اللہ کے ہاں محبوب نہیں جتنا الایام من هذه الایام، جتنا کہ ان دنوں میں محبوب ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ کون سے دن ہیں؟ عشر ذی الحجہ او قال العشری، کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اب آپ دیکھیں، آپ امریکہ میں ہیں، جاپان میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، جہاں بھی دنیا میں ہے، پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، تو یہ دن تو آ رہے ہیں۔ کیا جب یہ دن آتے ہیں ہمارے گھروں میں کچھ فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، جو لوگ حج کے لیے آتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ذو الحجہ میں ہیں، باقی لوگوں کو الا من رحم اللہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سا یہ مہینہ قمری گزر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ ایام یہ جو 10 ہیں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ اسی طرح اللہ کے افضل ایام ہیں جیسے کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ اللہ کے یہاں محبوب ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا سوچ لیں کہ آخری ذی الحجہ، آخری عشرہ رمضان کا، چونکہ لوگ روزہ رکھتے ہیں پوری دنیا میں، انہیں احساس ہوتا ہے، رات کو قرآن پڑھا جاتا ہے، قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہمیں کبھی احساس ہوا ہے اپنے ملکوں میں کہ ذو الحجہ کے پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری، چوتھی الی عشرہ ذی الحجہ، کبھی ہمیں احساس ہوا ہے کہ یہ افضل ایام ہے؟ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رحمان کی اس قدر عظیم رحمت سے کس قدر غفلت ہم برت لیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جہاں جہاں ماہ ذو الحجہ کا چاند نظر آئے، اور انشاءاللہ آج رات کو نظر آنے والا ہے، صبح ذو الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اب جب آپ نے یا آپ کی عمر اور زندگی میں یہ مبارک مہینہ آ گیا تو سب سے پہلے آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے حرمت والے مہینوں میں حرمت والا مہینہ ہے۔ اب ان مہینوں میں تو جاہلیت کے وہ لوگ جو مشرک تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، وہ بھی آپس میں جنگ و جدال، منازعات، لڑائیاں، جھگڑے ترک کر دیتے تھے۔ تو سب سے پہلا عمل امت مسلمہ کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم اس مہینے میں محبت، اخوت اور آپس میں مودت، اس کا اظہار عملی طور پر کریں۔ پھر آگے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ ان ایام میں بندے کا عمل صالح پورے سال کے ایام میں سے سب سے افضل ہے۔
بلکہ ایک حدیث میں تو یوں بھی فرمایا قالوا ولل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد اس سے بھی افضل ہے عمل صالح ان ایام میں؟ تو فرمایا قال ولل جہاد، جہاد سے بھی افضل ہے، الا رجل خرج یخاطر بنفسه ومالہ فلم یرجع بشیء، سوائے اس شخص کے، یعنی ان ایام میں عبادت کرنے والے کے برابر وہ شخص تو ہو سکتا ہے جو اپنا جان و مال لے کے نکلا پھر وہ واپس نہیں آیا۔ اب آپ دیکھیں جو مال تھا اس کو بھی لگا دیا اور جان بھی کھپا دیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے۔ تو اب آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے دنیا کے اندر جہاں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، بلاد کفر میں ہیں، بلاد اسلام میں ہیں، آپ رب العالمین کی دھرتی میں ہیں، اس کی سلطنت سے باہر نہیں ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ان ایام کی فضیلت کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گھروں میں بچوں کو بٹھا کر سب کو بتائیں کہ اے بچوں، ہم حرمت والے عظیم مہینے کے پہلے 10 دنوں میں داخل ہو چکے ہیں، اور ان ایام میں کوئی بھی عمل صالح اللہ کے ہاں اتنا اجر نہیں رکھتا جتنا کہ ان ایام میں رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ جب پوچھا گیا کہ جہاد، فرمایا اس سے بھی بڑا، اس سے بھی افضل ہے وہ عمل صالح جو آپ ان ایام میں کریں۔ اب وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں کہ کیا کریں، لیکن پہلے اس کی عظمت کو خوب اپنے دل میں بٹھا لیں۔ میری غرض آج کی اس مجلس میں یہی ہے کہ ہمارے دل، غافل دل جن کے اندر دنیا کی عظمتیں راسخ ہو چکی ہیں، ان میں اللہ کی حرمت والے ایام کی عظمت کو میرے پیاروں اپنے دل میں بٹھا لو، راسخ کر لو۔ پھر آگے دیکھیں، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ان میں کیا کریں، فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، تو کثرت سے ان ایام میں تم کرو۔ اب آپ دیکھیں کیا، من التسبیح، تسبیح کا معنی ہوتا ہے سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حالت میں سبحان اللہ سبحان اللہ، بچے بڑے عورتیں مرد، گھروں میں بازاروں میں چلتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے برادران اسلام، ان ایام میں کثرت سے تسبیح فرمانے کرنے کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور آگے فرمایا من التحلیل، کثرت سے تم لا الہ الا اللہ ہو۔ تسبیح کا معنی ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا، اور تحلیل کا معنی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور آگے فرمایا والتکبیر، اور اللہ اکبر کثرت سے کہو۔ آگے فرمایا والتحمید، اور کثرت سے الحمدللہ کہو۔ اب آپ خود سوچیں کہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، زبان کے اندر بھی شیرینی پیدا ہوگی، ماحول کے اندر بھی نورانیت پیدا ہوگی، گھروں کے اندر، آپ کے کمروں کے اندر، آپ کے جیسے کہتے ہیں سونے والے کمرے میں، کھانے والے کمرے میں، آرام والے کمرے میں، پڑھنے والے کمرے میں اگر آپ یہ کلمات کہتے رہیں گے تو کتنی برکات نازل ہوگی۔ تو یہ تو ان ایام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دیا، پہلا سبق یہ ہے کہ ہم ان کی حرمت اور عظمت کا علم رکھیں اور اس کو دل میں راسخ کر لیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ان کلمات کو، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے آپ نے فرمایا کہ اکثروا من التسبیح، من التسبیح سبحان اللہ، والتحلیل لا الہ الا اللہ، والتکبیر اللہ اکبر، والتحمید الحمدللہ۔ تو یہ ایک بات ہے
جو آپ فرض نمازیں پڑھتے ہیں 5 رات اور دن میں، وہ تو پڑھنی ہی آپ نے. جو آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو آپ کا معمول ہے وہ کرتے رہیں، مگر ان ایام میں آپ نے یہ اذکار زیادہ اپنانے ہیں. پھر آگے ایک دوسرا عمل دیکھیں. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام مبارکہ میں فرمایا کہ عشرہ ذو الحجہ، یعنی ذو الحجہ کے پہلے 10 ایام میں کوئی بھی عبادت اللہ کی اس کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا سال کے ایام میں. بلکہ آگے فرمایا کہ یعدل الصیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ اس میں ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہر روز، یعنی پہلے 9 دنوں میں، یہ یاد رکھیں آپ، کیونکہ 10واں دن عید کا ہوتا ہے تو اس دن روزہ نہیں رکھنا. آپ نے فرمایا کہ ایک دن کا روزہ بصیام سنۃ، ایک سال کے روزے کے برابر ہے. اب ہم سمجھتے ہیں بقرہ عید ہے، یہ صرف کھانے پینے کا ہی مسئلہ ہے. اور آگے فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا، یہ ہے غفلت. اور ذو الحجہ کی ان راتوں میں ایک رات کا قیام بقیام لیلۃ القدر، اللہ کے ہاں لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے ان چیزوں کو، ان فضیلتوں کو کبھی ہم نے بغور اعتنا لائے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ آپ ہمیشہ 9 ذی الحجہ کو، جو کہ حج کے اندر وقوف عرفہ کا دن ہے، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. پھر آگے اللہ اکبر، ایک فضیلت جو یوم عرفہ کی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم، جو حج سے متعلقہ چیزیں ہیں، جو کام مکہ مکرمہ میں کرنے والے ہیں، ان کو ہم مستقل ایک مجلس میں بیان کریں گے آئندہ میں. ابھی ہم وہ باتیں بتا رہے ہیں میرے پیاروں، پوری دنیا میں جن میں مسلمان ان کا محتاج بھی ہے اور ان کو کر بھی سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ حج کے لیے آئیں گے تو یہ کام کریں گے. یہ بات جہاں بھی دنیا کے کسی ملک میں آپ ہیں یہ کام کر سکتے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول صیام یوم عرفہ کصیام 1000 یوم. اب آپ اپنے ملک میں ہیں، آپ کے ہاں 9 ذی الحجہ آئے گی، یاد رکھیں آپ کے ہاں یوم عرفہ آئے گا، چاہے آپ عرفات کے میدان میں نہیں ہیں. بلکہ یہ بات تو ہے ہی آپ کے لیے کہ عرفات میں جس دن حجاج کرام اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں اور میدان عرفات میں سب جمع ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اس پہ بات کریں گے. مگر آپ سے متعلقہ بات یہ ہے کہ اس دن کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جس کو آپ پا سکتے ہیں جہاں بھی ہیں. اور ان کے ایام میں آج کل حجاج بھی صرف یہیں سے حج کریں گے، باہر سے لوگ بھی نہیں آ رہے، تو فرمایا کصیام 1000 یوم. اب یہ فضیلت تو آپ پا سکتے ہیں کہ عرفے کے دن کا روزہ 1000 دن کے برابر ہے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث جسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فضل روایت کرتے ہیں من حفظ لسانہ وسمعہ وبصرہ یوم عرفۃ غفر لہ من عرفۃ الی عرفہ. جس شخص نے، آپ کو پتہ ہے کہ حج کا
نویں ذی الحجہ کا دن جو ہے اسے یوم عرفہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس دن تمام حجاج کرام عرفات میں ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جس شخص نے عرفہ کے روز اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی. آپ دیکھیں زبان کے اعمال اقوال آپ کو پتہ ہے کون سے خیر ہیں اور کن سے زبان کو بچانا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. اور آنکھ کے جو جرائم ہیں کون سے ہیں، کیا آنکھوں کی خیانتیں ہیں. اور آگے فرمایا سمعہ، کان کے. تو زبان، کان اور آنکھ، فرمایا کہ جس شخص نے عرفہ کے دن ان کی حفاظت کی، اللہ نے اس سال کے عرفے کے دن سے آئندہ سال کے عرفے کے دن تک اس کے گناہ معاف کر دیے. تو اب آپ یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان ایام میں آپ اپنے ہاں بھی کر سکتے ہیں. عن انس رضی اللہ عنہ کان یقال فی ایام العشر، سبحان اللہ، فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ حج کے 10 دنوں میں ہر دن کو 1000 دنوں کے برابر کہا جاتا ہے. رہا عرفہ کا دن تو اس کو 10,000 دنوں کے برابر سمجھا جاتا ہے. کس چیز میں؟ عبادت میں، ذکر میں، اذکار میں، تسبیح میں، تحلیل میں، تحمید میں. حضرت ابو قتادہ سے ایک روایت ہے، وہ بھی سن لیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ. اب آپ نے پہلے ہر روز کی فضیلت سنی، پھر 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں جسے یوم عرفہ کہتے ہیں. فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنہ التي بعدہ. یہ صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ جس شخص نے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا تو اس کے اس روزے نے اس کے ایک پہلے سال کے گناہوں اور پھر ایک آئندہ سالوں کے گناہوں کا کفارہ کر دیا. تو میرے حضرات گرامی قدر، یہ وہ اعمال ہیں جو آپ اپنے اپنے ملکوں میں لازمی اختیار کریں گے انشاءاللہ. من کان یؤمن باللہ، من کان یصدق رسول اللہ. ہم میں سے ہر وہ شخص جو اللہ کی عظمت کا قائل ہے، اس پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے ایام کی وہ فضیلتیں جو اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے ہمارے سامنے بیان کی ہیں، تو میری درخواست ہے آپ سب حضرات سے کہ آپ کے اس حرمت والے مہینے کے یہ جو ایام اور ان کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، یہ خالی نہیں جانی چاہیے. میرے پیارے دوستو، ہم غفلت میں نہ رہیں. ایسے نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بخشش کے لیے، ہماری عظمت کے لیے، ہماری روحانی ترقیات کے لیے یہ ایام بھی آتے رہیں اور ہمیں احساس نہ ہو، یہ راتیں بھی گزرتی رہیں اور ہمیں احساس کرنا ہو. اسی لیے حضرت عائشہ کی یہ روایت ہے جو آخر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. اب آپ دیکھیں، یہ ایمان ہمارا ہو. عرفات کے دن کی عظمت جیسے میں نے ابھی گزارش کی، یہ 9 تاریخ کا دن ہے. یہ آخری گزارش میں بیان کر کے انشاءاللہ باقی ایام کی عظمت دوسرے مجلس میں بیان کروں گا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی رحمان الرحیم کی ذات گرامی جتنے عرفات کے دن بندوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ کے بنائے ہوئے ایام اور شب و روز میں
کوئی دن عرفے سے زیادہ اکثریت والا نہیں ہے. اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار یوم عرفہ، کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو اللہ تعالی لوگوں کو اس کثرت سے جہنم میں آزاد فرما دیتے ہیں جو کسی دیگر ایام میں نہیں ہے. تو اس عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ذی الحجہ کی صبح یکم ہے، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، تو 9 تاریخ تک کے بعض فضائل میں نے ذکر کر دیے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں ان ایام کی عظمت کو بٹھا دے اللہ تعالی، جیسے کہ یہی عظمت اللہ کے رسول کے دل میں تھی، آپ کے صحابہ کرام کے دل میں تھی، اس امت کے سلف صالحین اور سرخیل حضرات صحابہ کرام کے دل میں تھی. یاد رکھیں اس امت کے آخری لوگ، ان کی اصلاح اور ان کی عزت رفتہ کا ایک ہی صرف راستہ ہے، ما صلح بھی اولھا، کہ جس سے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح. تو اسی پہ آج کے اس حلقے کو ہم ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں.